الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیزان محترم اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ہندوستان کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ہندوستان، اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، اور آج سے تقریباً 72 سال پہلے 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان نے اپنا دستور خود پر نافذ کیا تھا۔ اس دستور کی تیاری میں تقریباً 3 سال کا وقت صرف ہوا تھا، اور غیر منقسم ہندوستان میں کیبنٹ مشن پلان 16 مئی 1946 کے تحت ریاستی نمائندوں کا انتخاب متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت عمل میں لایا گیا۔ میرے بھائیوں، اس انتخاب کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان کے لیے 292 اراکین منتخب ہوئے، جبکہ 93 نمائندے راجواڑوں کی جانب سے نامزد کیے گئے اور 4 نمائندے چیف کمشنری کے نامزد ہوئے۔ اس طرح کل 393 نقدی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب مکمل ہوا، جس میں 208 نمائندے کانگریس کے، 73 نمائندے مسلم لیگ کے کامیاب ہوئے۔ تمام مسلم علاقوں میں مسلم لیگ کے اراکین منتخب ہوئے، اور غیر مسلم علاقوں میں تمام کانگریسی منتخب ہوئے۔ اور ان اراکین میں شیاما پرساد مکھرجی بھی شامل تھے، جو اس وقت ہندو مہا سبھا کے صدر تھے، مگر کانگریسی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے۔ ریاستی انتخابات میں بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی۔ بہرحال 9 دسمبر 1946 سے لے کر 24 جنوری 1950 تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی، اور اس دوران اس کے 11 اجلاس منعقد ہوئے۔ کل 166 دن تک ان اجلاسوں میں آزاد بھارت کے نئے دستور کی ہر شق پر کما حقہ بحث کے بعد 26 جنوری 1949 کو دستور ہند کو قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 میں ایک بہت مختصر اجلاس میں اس دستور پر تمام اراکین نے دستخط کیے۔ لیکن میرے بھائی، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ مائع ناز دستور، ہندوستان کا یہ مائع ناز آئین اتفاق رائے سے منظور نہیں ہو سکا، اور اس کی مخالفت میں محض ایک ووٹ پڑا، اور وہ ووٹ تھا مولانا حسرت موہانی کا، جنہوں نے دستور کے ڈرافٹ پر نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزادی ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے اپنے لیے جو دستور طے کیا، اس کے آغاز میں، اس کی شروعات میں ایک بہت مختصر جملہ لکھا گیا کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، کہ انڈیا
ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت کو، ملک کی یکجہتی کو، ملک کی بھائی چارگی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، 1971 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائیہ میں، دستور کے اسی شروعاتی صفحے میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس دستور کی، ہمارے اس آئین کی، اس سنویدھان کی دنیا بھر میں بے حد تعریف کی جاتی ہے، اور اس دستور کو دنیا کا سب سے سیکولر، روادار اور مبنی بر انصاف دستور قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس دستور کی مختلف دفعات کا جب بنظر غیر مطالعہ کیا جاتا ہے تو متعدد مقامات پر یہ دستور خود اپنی ہی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل ہونے والے اس دستور کی دفعہ 341 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے محض 8 ماہ بعد 8 اگست 1950 عیسوی میں یہ ترمیم کر دی گئی کہ ریزرویشن کا فائدہ صرف ان ہریجنوں یا دلتوں کو ملے گا جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1976 میں اسی دفعہ 341 میں مزید یہ ترمیم کرتے ہوئے اس میں بودھ اور سکھوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ اب اگر اس صدارتی حکم نامے کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ دستور کے ابتدائیے کو بھی پڑھیں تو دونوں ایک دوسرے کے برعکس نظر آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں۔ جہاں ایک طرف دستور کا ابتدائیہ، دستور کا وہ شروعاتی جملہ ہر قسم کی برابری کی بات کر رہا ہے، وہیں یہ صدارتی حکم نامہ ہندوؤں، بودھوں اور سکھوں کو فوقیت دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر دستور کی دفعہ 44 کا مطالعہ کرے، آرٹیکل 44 کا مطالعہ کرے تو یہ دفعہ، یہ آرٹیکل، یہ ایک یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ملک کے تمام طبقات کو بالآخر ایک یکساں سول کوڈ کو اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ماحول سازی کرتی رہے۔ ایک طرف یہ دفعہ 44 ہے جس کو اگر دستور کے اس خوبصورت ابتدائیے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس مقدمے کے ساتھ پڑھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، کیونکہ ابتدائیہ آزادی عقیدہ و مذہب اور عبادات کا یکساں اختیار ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے، ایک اختیار ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ یہ دفعہ اس اختیار کو سلب کرنا چاہتی ہے، اسی طرح اگر سنویدھان کی دفعہ 25 کا مطالعہ کریں تو آزادی مذہب کی بھرپور وکالت تو کرتی ہے مگر اسے امن عامہ کا پابند بھی کر دیتی ہے اور ریاستوں کو اس کے برخلاف قوانین کے لیے بھی آزاد چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی 7 ریاستوں میں آزادی مذہب کے نام پر ایسے قوانین پاس کیے جا چکے ہیں جو تبدیلی مذہب کی آزادی اور ترویج مذہب اور تبلیغ مذہب کے حق کو پوری طرح ختم کر رہے ہیں، اور اب مرکز میں بھی اس قسم کا قانون لانے کی وکالت پورے زور و شور سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو ہندو بنانا تو اس زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک طرفہ تماشا بن کر رہ گئی ہے، جمہوریت کی حقیقی روح سے متصادم ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ یہ جمہوریت امیریت کا نیا نام ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر متعصبانہ رویہ اپنایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کا ہر مسلمان، ہندوستان کا ہر شہری یہاں کی اس دم توڑتی جمہوریت کا احترام کرتا ہے۔ تمام مدارس میں، تمام مکاتب میں 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور علامہ اقبال مرحوم کا یہ ترانہ گنگنایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا۔ یوم جمہوریہ کا ہم بصد احترام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ہندوستان کو تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔